اس سے عن قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حساب نہیں ہوگا بلکہ فقط پیشی ہوگی۔ قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں نے بھی آپ کے سامنے یہ حساب کی بات بتائی، دعا کی بات بتائی، یہ سب کچھ ہوگا، ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے ہم اسے کتنا یاد کرتے ہیں؟ قیامت، حساب، اگر حساب ہوا، نماز کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ظلم کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ رشوت کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ سود کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ بد نگاہیوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ غیبت کے بارے میں بتائیے کیا جواب دیں گے؟ چغلی، تہمت، قتل و غارت گری، ملاوٹ، غلط بیانی کے ذریعے لوگوں کو کس قدر ہم دھوکے دیتے ہیں، پیٹرول پمپ پر چوری، اناج کا کام کرو تو چوری، بتائیں کیا ابھی ہم سوچ رہے نا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یہ اپنے پیش نظر رکھیے گا، جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ میں نے جو آپ کو بیان کیا ہے یہ بہت ہی ایمان افروز ارشاد ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب کر لو۔ تو کیا حساب کریں؟ کیسے حساب کریں اپنا؟ دکان بند ہوتی ہے تو روز حساب کرتے ہیں، ہر مہینے فیکٹری کا حساب کرتے ہیں، ہر 5-6 مہینے اپنا اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں۔ عورت ہر گھر میں، کم و بیش گھروں میں عورت بیٹھ کر اپنے گھر کے مہینے کا حساب کرتی ہے، پورا ہوگا نہیں ہوگا، پورا ہوگا نہیں ہوگا، اتنے بچے اتنے نہیں بچے، پھر دراز کھولیں گے، الماری کھولیں گے، اپنا باکس کھولیں گے، پھر پیسے گنتی کریں گے، کتنے بچے کتنے نہیں بچے۔ آپ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں کتنے بچے نہیں بچے، لوگ جیب چیک کرتے ہیں، پاکٹ چیک کریں، پرس چیک کرتے ہیں، بچے کے نہیں بچے، کیا حساب کتاب کیا ہے؟ ہم اس حساب کتاب میں روزانہ مگن ہیں، مگر میں جس حساب کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے کہ قیامت کے دن اگر حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور حساب دیا گیا اور نامہ اعمال ہمارے ہاتھ پہ دے کر کہا گیا سے پڑھو، اب ذرا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل پر دیکھنے سننے والوں، اے اس وقت بیٹھ کر دنیا بھر کے حالات پر بے فضول قسم کا تبصرہ کرنے والوں، موبائل فون کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، سانس تو کسی لمحے بھی پوری ہو جائے گی نا۔ ارے کون ہے جو بتائے کہ میری اتنی سانسیں باقی ہے؟ لا تو صحیح بھائی کسی کو جو یہ بتائے کہ میری اتنی سانسیں باقی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو رہی ہے۔ یہاں سانسوں کی گنتی پوری ہوئی، بیان کرنے والے کی پوری ہوئی، بیان کرنے والا گیا، بیان سننے والے کی پوری ہوئی، بیان سننے والا گیا، کاروبار کرنے والے کی پوری ہوئی، کاروبار کرنے والا گیا۔ جس حال میں بھی ہم ہیں، ہماری سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، ختم، سب رک جائے گا، سب رک جائے گا۔ آپ بندہ غور کریں، میں گیا دنیا سے، بھائی اسی وقت غور کرنا نا کہ مرنے کے بعد غور کریں گے، ہے غور کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے مرنے سے پہلے سوچنا ہے، مرنے کے بعد تھوڑی سوچیں گے، ابھی سوچیں گے، ابھی آج کی رات سوچ لیں، اس لمحے سوچ لیں، اے باغ مصطفیٰ میں جمع ہونے والوں سوچ لو، اے گھروں میں بیٹھ کر مدنی چینل میں دیکھنے والوں والی سوچ لو، ابھی جسٹ ناؤ تھنک ہے کہ میں اگر ابھی مر جاؤں گا تو کیا نماز نہیں ہے، میں نماز کا کیسے حساب کیسے حساب؟ رشوتوں کا لین دین کرنے والوں
روزی کمانے والوں، سوچو ہم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا کیسے حساب دیں گے؟ یہ حرام روزی کمانے والوں، داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے وہ مردوں جو ناجائز قسم کے زیورات، چینے، انگوٹھیاں، بریسلیٹ نہ جانے کیا کیا پہنتے ہو، ایک ذرہ، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی قیامت کے دن، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ دیکھے گا، دیکھیں گے حساب ہوگا۔ میں نے حساب کتاب کے بارے میں پڑھا تھا کہ حساب کتاب جو ہوگا تو حساب کتاب کی نوعیت کیا ہوگی، اللہ اللہ اللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قیامت کے دن مومن سے اس کے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے متعلق سوال ہوگا، حساب ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا سنیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اسے دی جانے والی عزت کے بارے میں بھی اس سے ایسے ہی پوچھے گا جیسے اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس عزت کا حساب، آنکھوں میں جو سرما لگایا اس کا حساب۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قدم سے تمہارا ارادہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت بندے کا جو پہلا حساب ہوگا وہ یہ ہوگا کیا میں نے تجھے تندرست جسم نہیں دیا تھا اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ حساب اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں آج حساب کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن، مگر آج کے دن بیٹھ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر مجھے پوچھا گیا، مجھے نامہ عمل دے کر کہا گیا پڑھو، میں پوچھ رہا بے نمازی ہو، اے بے نمازی، اگر اسی طرح نماز قضا کرتے کرتے مر گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، اپنے رب کو راضی کیے بغیر مر گئے، قیامت کے دن ان نماز نہ پڑھنے کا کیا جواب، کیا حساب دیں گے؟ میں آپ کو آئے روایت بھی سنائی، روایت سنائی، پہلی روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی نماز کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس نے نماز کو مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے کامل نماز لکھی جائے گی، اور اگر اس نے فرض نماز کو مکمل نہ کیا ہوگا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اگر تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو تو اس کے فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کرو۔ پھر زکوٰۃ اور پھر یوں ہی تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون یعنی قتل کا فیصلہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بات سوچنے ہی کی ہے، غور کرنے ہی کی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچیے، ہماری کل ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، موت تو آنی ہے نا، مرنا تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی، ہم سب کو مرنا ہے۔ کیا یہ گناہوں کا انبار لے کر مرنا چاہتے ہیں ہم؟ قیامت کے حساب کتاب کو بھول کر جینا چاہتے ہیں ہم؟
کئی لوگ یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے، ان کو لگتا ہوگا نا ہمارے تعلقات ہیں، بیواؤں کا مال کھا کر بیٹھے ہیں، ظلم کر کے بیٹھے ہیں، جائیدادیں لوگوں کی کھا کر بیٹھے ہیں، کیا کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناحق انداز پر کما کر بیٹھے ہوئے، اللہ کی پناہ کیا کیا کر کے قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ مجھے اور میں آپ کو کیسا نظر آتا ہوں ابھی یہ بات نہیں کر رہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا رب بھی جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، میں کیسا ہوں۔ ہم اپنے رب سے کچھ نہیں چھپا، ہمارے رب سے وہ سب جانتا ہے، کون کون ماں باپ کو ستاتا ہے، کون کون ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، کون سی بیوی اپنے بچوں پر، کون سی بیوی اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے، کون شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کون کس کا حق کھا رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اور لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ جس زمین پر عمل کیا ہوا زمین اپنے اوپر کیے گئے عمل کو بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس روز اپنے راز اگلے گی، بیان کرے گی کہ کس نے مجھ پر نیکی کی، کس نے مجھ پر گناہ کیے۔ من قبروں میں بیٹھ کر سازشیں کرنے والوں، ذرا سوچو، کس چیز سے چپ کر کام کر رہے ہو؟ ہاتھ تمہارے ساتھ ہے، زبان تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعضاء تمہارے ساتھ ہیں، اپنے اعضاء کو چھوڑ کر تو تم کوئی عمل نہیں کر رہے۔ اليوم نختم علی افواہہم، اس روز زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ کس چیز سے چپ کر رہے ہو؟ کون سے پردے ڈال کر رہے ہو؟ کس کمرے کو بند کر رہے ہو؟ کون سا اندھیرا کر کے گناہ کر رہے ہو؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، سزا اور جزا کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، جنت و جہنم کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر راضی ہے تو تمہیں جنت دے گا، وہ اگر ناراض ہوگا یا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آج یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، میں سوچتا تھا کہ لوگ کتنی مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، کبھی کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح قبر میں کیا ہوگا، کل کیا ہونے والے، ذرا بتانا صحیح، اخبار میں یہ آیا ہے، خبر یہ چل رہی ہے آج کل، ہوگا کیا اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے یار ذرا بتاؤ نا میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میں جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو کس حال میں اٹھوں گا؟ بھائی جان ذرا بتانا یہ نزا کی سختی کیا ہوتی ہے جو روح جسم سے نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہا گیا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ ذرا ہمیں بتاؤ بھی تو صحیح، یہ روح کیسے نکلے گی، بدن میں کیسے تکلیف ہوگی؟ اگر کوئی ایمان سلامت لے کے نہیں گیا تو بھائی ذرا بتانا اس کا کیا بنے گا؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ کئیوں کے ایمان ضائع ہو گئے، کئی کفر پر مر گئے، یہ کیسے مر جاتے کفر پر؟ ذرا بتانا یار وہ کون سے عمل ہوتے جس سے بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ ذرا بتانا مولانا، ذرا بھائی جان ذرا بیٹھ کر بتانا وہ کون سا عمل ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مجھے دیکھنے سننے والوں، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں، بتاؤ ہمارے یہ موضوع کدھر چلے گئے، ہماری یہ باتیں کدھر چلی گئی؟ بھائی جان ذرا مجھے نماز پڑھنا سکھا دینا، بھائی جان ذرا مجھے روزہ کیسے رکھنا یہ بتا دینا، بھائی جان زکوٰۃ کیسے دینی ذرا یہ سکھا دینا، کہ مجھے مرنے کے بعد ان تمام تو چیزوں کا جواب دینا ہے، ذرا حق ذرا مجھے بتانا۔ یا جی ذرا موبائل نیا آیا ہے، ذرا بتانا اس کا فنکشن کیا ہے۔ ارے تمہیں نماز کا فنکشن، نماز کا پروسیجر پتہ نہیں ہے، مگر تمہیں موبائل کا پروسیجر آنا ضروری ہے۔ آج کل یہ نیا گیجٹ آیا ہے، نئی چیز آئی، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ذرا بتانا یار اس کا استعمال کیا ہے۔ How can I use it؟ اس کو نہیں پتا کہ اس کو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو وضو کیسے کرنا ہے، اس کو غسل کیسے کرنا ہے، وہ نہیں جانتا۔
اس کے کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہو گئے وہ نہیں جانتا، اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں الا ماشاءاللہ کہ بھائی کبھی بھی مر جاؤں گا یار بھائی جان بتا دو، میرے ساتھ کہ موبائل تو قبر میں نہیں آئے گا، میری گاڑی تو قبر میں نہیں آئے گی، آج کل کون سا نیا ماڈل ہے مجھے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا۔ آج کہ اس سنت و بھرے اجتماع میں، دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں، باغ مصطفیٰ کے میدان میں، اے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، خدا را اپنے موضوعات درست کر لو، اپنی باتوں کو درست کر لو، اپنی سوچوں کو درست کر لو، اپنی ڈائریکشن کو درست کر لو، کہ بس موت آنے والی ہے، عین قریب موت آنے والی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں۔